کلپ نمبر 1152۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں۔ احزاب نام رکھنے کی وجہ، احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر مدینے کے اطراف میں خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ نمبر 4، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے ہیں، نیز پردے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 7، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 8، مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم۔ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم۔ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ، اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایہا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کی معنی یہ ہے ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے۔ نام پاک کے ساتھ یعنی یا محمد کہہ کر خطاب نہ فرمایا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم، آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان نبی کے ساتھ ندا کی ہے، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا اور یا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے مقصود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و وجاہت کو ظاہر کرنا ہے، اور ان نبی ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فتح میں جو محمد الرسول اللہ فرمایا ہے، اس میں آپ کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، حضور کے اوصاف جلیلہ اور القاب جبیلہ ہی سے یاد کیا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل، اے کپڑا اوڑھے لیٹنے والے رات میں قیام فرما۔ یا ایہا المدثر قم فانذر، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈر سنا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے یاسین مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں سے ہے۔ طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طہ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا بالبداہت حضور سید المرسلین و انبیاء سابقین کا فرق جان لے گا۔ امام عز الدین بن عبد السلام وغیرہ علماء کرام فرماتے ہیں، بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے، اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت، تو کیا کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے